اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج کی آیت سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 142۔ سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم۔ ترجمہ: ان قریب کہیں گے لوگوں میں سے احمق اور بیوقوف لوگ، کس چیز نے پھیر دیا انہیں اس قبلے سے جس پر یہ تھے؟ کہہ دیجئے اللہ ہی کے ہیں مشرق اور مغرب، اور وہ جس کو چاہتا ہے سیدھے راستے کی طرف ہدایت دے دیتا ہے۔ اس آیت میں تحویل کعبہ کے بارے میں بتایا گیا ہے۔ جب آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکے سے ہجرت کر کے مدینہ تشریف لے گئے تو 16-17 مہینے تک بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے رہے، جبکہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خواہش تھی کہ خانہ کعبہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھی جائے، جو قبلہ ابراہیمی ہے۔ اس کے لیے اب دعا بھی فرماتے اور بار بار آسمان کی طرف نظر بھی اٹھاتے۔ بالآخر اللہ تعالیٰ نے تحویل قبلہ کا حکم دے دیا۔ اس حکم کے بارے میں اختلاف ہے۔ بعض کے نزدیک یہ حکم رجب یا شعبان 2 ہجری میں نازل ہوا۔ اس حکم کے وقت کے بارے میں بھی مفسرین کے درمیان اختلاف پایا جاتا ہے۔ ابن سعد رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بشر بن برا کے ہاں دعوت پہ گئے ہوئے تھے۔ وہاں ظہر کا وقت آ گیا، وہاں لوگوں کو نماز پڑھانے کے لیے کھڑے ہوئے، 2 رکعتیں پڑھا چکے تھے کہ تیسری رکعت میں یکایک وحی کے ذریعے یہ آیت نازل ہوئی، اور اسی وقت آپ اور باقی تمام لوگ بیت المقدس سے کعبے کی رخ پھیر گئے۔ اس کے بعد مدینہ اور اطراف مدینہ میں منادی کرا دی گئی۔ برا بن عازم کہتے ہیں کہ ایک جگہ منادی کی آواز اس حالت میں پہنچی کہ لوگ رکوع میں تھے، حکم سنتے ہی سب کے سب اسی حالت میں کعبے کی طرف مڑ گئے۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ بنی سلمہ مسجد میں آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صبح کی نماز ادا کر رہے تھے، 1 رکعت پڑھ چکے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کانوں میں آواز پڑی، خبردار ہو، قبلہ بدل کر کعبے کی طرف کر دیا گیا ہے۔ سنتے ہی پوری جماعت نے اپنا رخ بدل دیا۔ بعض کے نزدیک یہ حکم عصر کے وقت آیا۔ اسی وجہ سے اس مسجد کا نام قبلتین پڑ گیا، یعنی بیت المقدس سے آپ نے رخ خانہ کعبہ کی طرف پھیر لیا۔ اب اس پر یہودیوں اور منافقین نے شور مچا دیا۔ حالانکہ نماز اللہ کی ایک عبادت ہے، اور عبادت میں عابد کو جس طرح حکم ہوتا ہے اسی طرح کرنے کا وہ پابند ہوتا ہے، اسی لیے جس طرف اللہ نے رخ پھیر دیا اسی طرف پھر جانا ضروری تھا۔ جس اللہ کی عبادت کرنی ہے، مشرق اور مغرب ساری جہتیں اسی کی ہیں، اس لیے جہت و جا سمتوں کی کوئی اہمیت نہیں، ہر سمت میں اللہ تعالیٰ کی عبادت ہو سکتی ہے، بشرط یہ کہ اس کو اختیار کرنے کا حکم اللہ تعالیٰ نے دیا ہو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں سیدھے راستے پہ چلنے اور اپنی رضا میں راضی ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔